حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف، بولو کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اگر یاد ہے تو بہتر نماز میں پڑھے جانے والے درود شریف کو پڑھو، یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود شریف یاد ہے تو بہتر کون سا درود شریف ہے؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ درود ہے جو ہمارے آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے بتلایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو یوں کہہ دے کہ اللہ تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، تجھے سلامت والی زندگی نصیب فرمائے، تجھے سکون والی زندگی نصیب فرمائے، تجھے اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے، تو گویا ہم اسے 4 بڑے بڑے انعاموں کی دعا دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا انعام علماء نے لکھا ہے، جو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد، بہتر یہ نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف اگر وہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، یہ بیماریاں انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اس زمانے میں کورونا وائرس کی بھی بیماری ہے کہ اگر درود شریف ہم جمعہ کے دن، اور ایک بات یاد رکھو، علماء جانتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ کسی آدمی نے حج کیا تو اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے صدقات و خیرات کیا، اس کا صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے کرو چاہے دل سے نہ کرو، چاہے اخلاص سے کرو چاہے ریاکاری سے پڑھو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود، جس نے جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھولیں گے۔ اب جتنے دروازے ہم کھلوانا چاہتے ہیں اتنا درود زیادہ پڑھتے رہیں گے۔ سب سے پہلا انعام، عافیت کے دروازے کھلنے پر 4 انعام ملتے ہیں۔ کیا مطلب عافیت کا دروازہ کھلے گا؟ 4 انعام ملیں گے۔ اللہ ایسی بیماری سے محفوظ رکھے گا جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے ولی ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، لوگ ہم سے محبت سے ملتے ہیں، بولو یہ کرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا، اللہ نے ہماری نافرمانیوں کو چھپایا، ورنہ اللہ گناہ کو ظاہر کر دیتا تو ہمارے قریب کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے، بہت سے لوگ نہیں کہتے مولانا میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، فلانا گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے، میرے محبوب پر درود پڑھ لے، اللہ پاک تجھے اس گناہ سے بچا لے گا۔ تو دوسرا انعام، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے، چھپ چھپ کر کرنے کے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تیسرا انعام، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا کوئی پالا نہیں پڑے گا، ظالموں کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کرنا پڑ بھی گیا تو ظالم ناکام ہو جائے گا اور مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ اور چوتھا بڑا انعام، ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر علماء نے بیان فرمایا، اللہ بغیر حساب کے، بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں گے۔